الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صحابہ کرام میں ایک بہت معروف صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بہت سارے جو صحابہ میں حفاظ تھے ان میں سے ایک یہ ہیں. پورے قرآن کے حافظ تھے، بلکہ اگر آپ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی ایک کتاب ہے اس کو اٹھائیں گے تو اس میں بات بھی آپ کو ملے گی کہ صحابہ کرام میں ان کو سید القراء کہا جاتا تھا. حافظ قرآن تھے، بہت معروف صحابی ہیں، سید القراء کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا، تمام قاریوں کے سردار. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ نے کہا ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، یہ بتاؤ اے ابو المنذر کہ اللہ کی کتاب میں ساری آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ دیگر صحابہ کو چھوڑ کر آپ نے ان سے یہ سوال کیا ہے، ان سے یہ پوچھا. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی اللہ کے نبی کوئی سوال کرتے تو علی الفور جواب دینے کے بجائے نبی سے جاننے کی خاطر کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم. یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم. اب یہ دوبارہ سوال ہے کن سے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بتاؤ اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں آیات میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرو اس سلسلے میں. اب انہوں نے کیا کہا؟ تاخیر نہیں کی، بتلانے میں انتظار نہیں کیا، فوری طور پر کہا آیت الکرسی. ایک روایت میں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اللہ کے نبی علیہ السلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جواب کو سن کر کے، ظاہر بات ہے کبھی کبھی ہم بھی آپ سے سوال کر لیتے ہیں اور جواب ٹھیک آ جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اللہ کے نبی بڑے خوش ہو گئے اور خوشی کے مارے آپ نے ان کے صدر کو تھپ تھپاتے ہوئے یہ کہا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر یہ علم تم کو مبارک ہو. اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں اجتہاد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں لوگ، اجتہاد. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہر ایسا اجتہاد جس کی موافقت میں کیا آ جائے؟
شریعت آ جائے، دین آ جائے، سنت آ جائے، وہ اجتہاد ٹھیک ہے. اگر وہ مخالفت میں جائے شریعت کے اور سنت کے، دین کے، تو وہ اجتہاد ٹھیک نہیں. یہاں انہوں نے عجیب بات یہ کہ دوسری مرتبہ نبی کے سوال پر کوشش کی اور کوشش کر کے جواب دے دیا اور جواب بالکل ٹھیک نکل گیا. تو تائید کس سے ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سراہتے ہوئے سینے کو تھپ تھپا کر کے کیا کہا؟ یہ علم تم کو مبارک ہو. تائید ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے. تو ان کا جواب بھی کیا ہو گیا؟ غلط ہوا ٹھیک ہوا؟ ٹھیک ہو گیا جواب. ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے بھی اصول یاد رکھے. دوسری بات جو یہاں معلوم ہوتی ہے وہ کیا کہ جو اللہ لا الہ الا ہو، یہ جو ہے نا اصل علم ہے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، یہ اصل علم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے مبارکبادی پیش کی کہ یہ تو علم ہے، تمہیں مبارک ہو. تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ کس علم پر محنت کرتے ہیں؟ علم التوحید. کس پر؟ علم التوحید پر محنت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. اچھا یہاں ایک سوال ہے. ایسا ہو سکتا تھا نا کہ جب دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 100 آیات میں سے بتلاؤ کون سی آیت ہے، 10 آیات میں سے بتلاؤ کون سی آیت ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے سلسلے میں وہ کتنے حریص تھے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا ان کو حرص تھا کہ وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، اس سلسلے میں معلومات رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے 100 آیتیں، 10 آیتوں وغیرہ کی بات نہیں کی. کتنی آیتیں ہیں؟ 6000 سے زائد. تو گویا ان 6000 آیتوں میں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان تمام آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے بتلاؤ، سب سے عظیم آیت کون سی ہے واضح کرو. اچھا ٹھیک ہے. دوسری چیز یہاں سوچنے کی ہے وہ کیا؟ یہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا جواب لانے کے لیے 1 ہفتے کا انتظار ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، 1 ہفتے کے بعد جواب دیجیے، آپ 1 مہینے کے بعد جواب فراہم کیجیے. اسی مجلس میں جواب دینا ہے اور وہ بھی کل آیات میں سے جواب دینا ہے. علی الفور جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ آیت الکرسی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ علم تم کو مبارک ہو. ایسا اس لیے ہوا، یہ جواب ہے اصل میں، ایسا اس لیے ہوا کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت جو لوگ راہ راست پر نہیں تھے، بعد میں آ کر صحابہ ہو گئے، ان پر اتنی محنت کی، اور محنت میں پہلے آپ نے سب سے پہلے جس کو بنیاد بنایا وہ عقیدہ ہے. اس قدر آپ نے توحید پر محنت کی تھی کہ وہ یہ سوچتے کہ تمام آیتوں میں، حالانکہ قرآن میں کون سی آیتیں، جنت والی آیتیں بھی ہیں، جہنم والی آیتیں بھی ہیں، اس کی طرح سے پرانے قصے واقعات والی آیات بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں دوسرے احکام سے متعلق. سب کو چھوڑ کر کے انہوں نے واضح کس کو کیا؟ توحید والی آیت کو واضح کیا ہے. تو اللہ کے نبی کی یہ محنت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے عقیدے پر اس قدر محنت کی ہے، توحید پر اس قدر آپ نے محنت کی. اسی لیے آپ دیکھیے نا، 23 سالہ نبوت کی زندگی، رسالت والی زندگی میں بھی زیادہ عرصہ آپ کا کس پر لگا ہے؟ مکہ کی زندگی 13 سالہ کس میں گئی ہے؟ وہ توحید پر. سب سے زیادہ ہم کو اس پر محنت کرنا چاہیے. اب دیکھیے محنت کا نتیجہ کیا تھا. ایک صحابی ہیں، واقعات سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن اس مضمون کے حوالے سے مجھے آیت الکرسی کی کچھ اس کی وضاحت اور اس کا کچھ خلاصہ کرنا ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. ایک سریہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ایک صحابی کو امیر بنا کر کے بھیجا، اس میں ایک صحابی کو امیر بنا کر کے بھیجا. معمول آپ کو معلوم ہے ان کا کیا تھا کہ جب کبھی وہ امامت کرتے، نماز پڑھایا کرتے، تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. صحابہ کرام جب واپس سفر سے لوٹے، بالاختصار خلاصے کے طور پر میں بات بیان کر رہا ہوں، واپس لوٹے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی شکایت کی، یا ان کا یہ ماجرا، ان کا یہ معاملہ، ان کا یہ عمل پیش کیا کہ جو ہمارے امیر تھے ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جب کبھی نماز پڑھاتے ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا جاؤ انہی سے پوچھو کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے. دیکھیے آپ کتنا لگاؤ تھا اس موضوع سے، اس عنوان سے، کتنا جو ہے وہ جو ہے عقیدے اور اپنے جو ہے توحید کو انہوں نے پختہ کر لیا تھا. آ کر کے جب پوچھا صحابہ کرام نے تو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس میں رحمان کے صفات موجود ہیں اور مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے، ان صفات سے محبت ہے.
واپس آ کر کے اللہ کے نبی سے ذکر کیا. ان کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں اور رحمان کی صفات سے ان کو محبت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کہو ان سے حبک ایاہا ادخلک الجنہ، یہ تمہاری محبت تم کو کہاں داخل کر دے گی؟ ماشاءاللہ. بد عقیدہ جنت میں جائے گا؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ جنت میں جائے گا. تو لہذا کہا یہ جو ہے تمہاری محبت تمہیں کہاں داخل کر دے گی؟ جنت میں داخل کر دے گی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ جو محنت کی. ہر نبی اپنے قوم کے افراد پر سب سے زیادہ جس پر محبت کرتے ہیں وہ سارے اسلام کی اساس اور بنیاد توحید ہے، اس پر محنت کرتے ہیں. ہمیں بھی اسی پر سب سے زیادہ محنت کرنا چاہیے. آپ دیکھیے مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ الی آخرہ الحدیث. پھر تقدیر کے حوالے سے آپ نے باتیں بیان کی. وہاں آپ نے یہ بات سمجھائی بچے کو کہ اپنے عقیدے کے باب میں اس بات کو ذہن میں رکھو، مانگنا جب ہو اللہ سے مانگو، سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام پر عمل کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. سارے مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا، اور سب مل کر فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو نہیں مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. پھر آپ نے فرمایا صحیفے خشک ہو گئے اور قلم اٹھا لیے گئے. تو لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بہت اہم علم ہے، توحید سے متعلق معلومات بہت بنیادی ہیں، اس پر آئے دن ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ابی ابن کعب کے حوالے سے ہم بات لے کر کے چلے تھے آغاز میں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ عظیم آیت، آیتوں میں عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو جواب میں انہوں نے پہلے مرحلے میں کہا اللہ و رسول عالم، اور دوسرے مرحلے میں جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تو اللہ کے نبی نے مبارکبادی پیش کی. تو اس اعتبار سے صحابہ کرام میں بڑے عظیم صحابی یہ تھے. بلکہ آپ روایتوں کو اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اس بات کا حکم دیا کہ اگر علم القرآن حاصل کرنا ہے، قرآن سیکھنا ہے تو کس سے سیکھیں؟ وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اتنا اونچا اقرؤکم ابی ابن کعب. تمہیں قرآن پڑھنا ہو، زیادہ قرآن سیکھنا ہو تو سیکھنے کے لیے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس سے بھی بڑی بات آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں. اب صلاۃ کے دوران ایسا ہوا کہ اللہ کے کلام کی آیات میں سے ایک آیت آپ بھول گئے. نماز مکمل ہو گئی. اب نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد صحابہ نے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دوران تلاوت آیت پڑھنا بھول گئے، یا وہ آیت منسوخ ہو گئی یا بھلا دیا گیا آپ کو، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا نہ میں بھولا اور نہ آیت منسوخ ہوئی، نہ بھلایا گیا اور نہ آیت منسوخ کر دی گئی، دونوں چیزیں نہیں ہوئی. کہا نہیں اللہ کے نبی آپ نے اس آیت کی تلاوت نہیں کی. اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی کیا پوچھتے ہیں، تم میں ابی ابن کعب ہیں کیا؟ کیا پوچھا آپ نے؟ تم میں ابی ابن کعب ہیں؟ کہاں ہے اللہ کے نبی؟ ابی ابن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی ابن کعب سے کہا کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی وہ آپ نے آیت نہیں پڑھی. آپ سوچیے کتنا اونچا مقام ہے کن کا؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا. صحابہ کرام کے واقعات اس لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ کوئی ایک ٹھان لے، عزم بالجزم کر لے کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کارنامہ پیش کرنا چاہیے، مجھے بھی آگے آنا چاہیے. اسلاف نے قربانیاں دی، میں بھی بعد والوں کے لیے ایسے کوئی قربانی دے کر کے اپنا نام درج کروا سکوں. اس کے لیے کبھی کبھی اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی بڑی بات دیکھیے آپ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان تک پہنچے اور پہنچ کر کے ان سے یہ کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرأت کر کے سناؤں، میں پڑھ کر کے سناؤں. صحابہ کے لیے تو آپ نے کہا تھا کہ سیکھنا ہو تو کن سے سیکھیں؟ وہی بنا. اور خود اب اللہ کے نبی آ کر کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر کے تمہیں سناؤں. بہت بہت خوش ہو گئے، بلکہ خوشی کیا تعجب ہوا اور حیرت و استعجاب میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں
او سمان اللہ، یہ بتائیے کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر کے یہ کہا ہے آپ سے؟ کہاں نام لے کر کے کہا کہ سورۃ البینہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں. لہذا آپ اندازہ لگائیے اتنا اونچا مقام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لے کر کے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ سناؤں، تمہارے سامنے اس کی قرأت کرو. تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ عظیم آیتوں میں کون سی ہے، تو جواب میں انہوں نے کہا آیت الکرسی، بلکہ ایک روایت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اللہ کے نبی نے سینہ تھپ تھپاتے ہوئے مبارکبادی پیش کی اور کہا کہ یہ علم تم کو مبارک ہو. معلوم ہوا کہ آیت بہت عظیم آیت ہے. ساری آیتیں آیت التوحید ہیں، آیات التوحید ہیں. ان میں ان تمام آیات التوحید میں عظیم جو آیت التوحید ہے وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی. چلیے پہلا مسئلہ یہاں ختم ہو گیا. دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں. یہی راوی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صدقے کا جہاں مال موجود تھا اس مال کو لینے کے لیے رات کے نصف حصے میں یا کسی حصے میں آیا ایک اسیر، پکڑ لیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے، اور پکڑ کر کے سوال کیا اس سے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جنات؟ جن ہو انسان ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں تو جن ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ جب بڑھایا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کتے کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پھر پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے، اچھا تم جن ہو اور ہاتھ کی یہ کیفیت اور حالت ہے تو کیا جن اسی انداز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اس روایت میں یہ ہے کہ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس سے کہ یہ کام کرنے کے لیے کس شے نے تم کو آمادہ کیا ہے کہ تم آؤ سیدھے یہاں مال جو موجود ہے اس میں جا کر کے اپنا مال لے لو اور نکلتے بنو؟ کس نے تم کو اس کام پر آمادہ کیا؟ تیار کس نے کیا؟ کس نے ابھارا تم کو اس کام پر؟ تو جواب تھا اس جن کا. کیا جواب تھا؟ کہتا ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ آپ بہت زیادہ انفاق کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، تو ہم نے یہ چاہا کہ وہ انفاق جو آپ کرتے ہیں آپ کے اچھے مال میں سے کچھ ہم پر خرچ کیا جائے اور ہم آپ سے لے لیں. اس کے بعد حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ کہ اس جن نے خود کہا میں آپ کو ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، ایک کلمہ سکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں صبح کے وقت میں تو شام تک جن اور شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، اور شام کو اگر آپ اسے پڑھ لیں تو صبح تک آپ شیطان اور جن کے شر سے محفوظ رہیں گے. وہ ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کس نے کہا؟ یہ جن نے یہ بات کہی. کس سے کہی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آئے کن کے پاس؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے معاملہ ہوا. اب ایک علامت تو چاہیے نا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب بیان کیا تو اللہ کے نبی نے کہا صدق الخبیث. وہ بڑا خبیث تھا لیکن اس نے بات جو بیان کی وہ کیسی ہے؟ سچی ہے. اور یہ روایت نسائی اور طبرانی میں موجود ہے. تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں اس حدیث سے آیت الکرسی کی ایک دوسری فضیلت نکھر کر کے سامنے آئی. وہ کیا ہے کہ اسے آدمی کو کب پڑھنا چاہیے؟ صبح پڑھنا چاہیے. تو شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور شام کو اگر پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. چلیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو بہت معروف ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بھی بیت المال میں مال کی نگرانی پر متعین تھے نا. اس موقع پر ہوا کیا؟ وہ آیا اور آ کر کے مال بھر کر کے جانے لگا. تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مسلسل 3 دن کی بات تھی. اللہ کے نبی نے کہا پھر آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا. اب کہا تجھے چھوڑا نہیں جا سکتا، تجھے تو نبی کی خدمت میں لے کر کے میں حاضر ہو جاؤں گا. کہا نہیں چھوڑے، میں ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں. کیا اچھی بات بتا دی اس نے؟ اب اس روایت میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی آیت الکرسی رات آرام کے وقت میں، اب یہاں بدل گیا مرحلہ. پہلی روایت میں جو نسائی طبرانی کی تھی اس میں کیا ہے؟ صبح اور شام.
اور اب جو ہے وہ رات بستر پر آرام کرتے ہوئے اگر کوئی اس کو پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مسلسل صبح تک ایک محافظ رہے گا. یہ بات بتاتا ہے شیطان, ایک محافظ رہے گا, اور دوسرا شیطان اس سے قریب نہیں ہوگا. چھوڑ دیا, نبی کی خدمت میں پہنچے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک اچھی بات اس نے بیان کی, اس لیے میں نے اسے ترک کر دیا. اب اللہ کے نبی نے کہا صدقک وہو کذوب, سچ کہا ہے اس نے مگر ہے وہ جھوٹا. کون؟ اب اللہ کے نبی جب یہ کہیں کہ یہاں سچ کہا, نبی کی تصدیق کی وجہ سے سچ ہے, لیکن بقیہ سارے معاملات کے سلسلے میں آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے. یہاں ضمن ایک بات میں بیان کر دینا چاہتا ہوں عاملوں کے لیے, بس جا کر کے کیا رقیہ شریعہ ہم پڑھتے ہیں اور اس پہ سوار ہو کر کے جو جو وہ بولتا ہے, جو جو وہ کہتا ہے, یہ بیچارے راقی سب ساری باتیں اس کی کیا مان لیتے ہیں؟ سچ مان لیتے ہیں. اور مان کر کے پہلے ذرا اتحاد تھا خاندان میں, اب کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا اور پھوٹ آ گئی اور انتشار پیدا ہو گیا. نبی کہتے ہیں صدق, سچ کہا اس نے تم سے, مگر وہ کیسا ہے؟ جھوٹا ہے. اس ٹکڑے کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ساری باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ جھوٹی ہوتی ہیں. کیسے ہم نے یقین کر لیا, کیسے ہم نے سچ مان لیا؟ لہذا اس اعتبار سے اس بات کو بھی یاد رکھیں. تو اب معلوم ہوا آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک دوسری روایت یہ ہوئی کہ رات بستر پر آرام کرتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے, تو صبح تک شیطان کے شر سے آدمی محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے, ایک اور تیسری روایت دیکھتے ہیں ہم, اس کے بعد آئیں گے ان آیتوں کی طرف. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ بھی نسائی میں روایت موجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ, ہر فرض نماز کے بعد جو کوئی آیت الکرسی کو پڑھے گا, دوسری فرض صلات کے آنے سے پہلے مر گیا, کہاں داخل ہوگا؟ الحمدللہ جنت میں داخل ہوگا. اب بچا کون سا وقت؟ صبح پڑھ لو تو شام تک حفاظت میں آ گئے, شام پڑھ لو تو صبح تک حفاظت میں آ گئے. ہر فرض نماز کے بعد آپ اسے پڑھ لو تو دوسرے فرض سے پہلے اگر دنیا چھوڑ کر چل بسے تو جنت میں داخل ہوگا. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ان روایتوں کے علم میں آ جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, کبھی بھی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کو ترک نہیں کیا. ہم نے فرائض کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کو ترک نہیں کیا. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ وقفہ کم ہے نا, ذرا رات کا وقت تو ہے, سو گئے صبح تک, صبح سے لے کر شام تک, لیکن درمیان میں بھی تو کچھ صلاتیں ہیں. لہذا ایک صلات سے لے کر دوسرے صلات کے درمیان ایک آدمی اگر اس کو پڑھ لیتا ہے اور دنیا چھوڑ کر چل بستا ہے تو ایسی صورت میں وہ اگر مر جائے, چلا جائے تو سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا. اچھا, دو باتیں ہو گئی یہاں تک. اب تیسری بات کی طرف ہم چلتے ہیں. اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے, صورتوں میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلتیں وارد ہیں, آیتوں میں کچھ آیتیں ہیں جن کی فضیلتیں وارد ہیں. اچھا, صورتوں میں ایک بہت معروف صورت ہے جس کی بڑی فضیلت ہے, احادیث, کتب احادیث میں سورۃ الفاتحہ ہے نا. کیوں؟ چلیے اور دیکھیں, صورتوں میں ایک اور صورت ہے سورۃ الکافرون, اس کی بھی فضیلت ہے. ایک اور صورت ہے سورۃ الاخلاص, اس کے علاوہ اور دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق والناس. تو جن صورتوں میں فضیلت وارد ہوئی ہے, فضیلتیں آئی ہیں, وہ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے. کس کا تذکرہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ. اچھا, آیتوں کے اعتبار سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. کیوں اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے؟ اس کی فضیلت اس لیے اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی عظمت کا تذکرہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے, اللہ سے متعلق جو ہے گفتگو کی گئی ہے. اس وجہ سے آیتوں میں اس آیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اب اگلی بات یاد رکھیں اسی سے متعلق, کوئی آدمی اگر آیت الکرسی حفظ کرتا ہے, سب کو حفظ ہے نا ماشاءاللہ, ہاں, حفظ کرتا ہے اور حفظ کر کے بس نہیں کرتا. ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اب تک بس ہی کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟
ہاں بس کیے ہیں. حفظ کرتا ہے اور حفظ کے بعد اس پر تدبر کرتا ہے, اس کا فہم حاصل کرتا ہے اور فہم حاصل کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. تو نتیجے میں اہل علم یہ بات کہتے ہیں, اس کو یاد رکھیں آپ. ایک آدمی آیت الکرسی کو حفظ کر گیا, حفظ کے ساتھ ساتھ اس نے تدبر کیا, اس کا فہم حاصل کیا اور اس کے تقاضے کو اس نے پورا کیا, تو نتیجے میں جو آدمی ایسا کر لے جاتا ہے وہ مکمل طریقے سے شرک سے کیا ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. تب شرک سے محفوظ رہنے کے لیے, شرک سے بچے رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس سورت کو پوری طریقے سے مفہوم کے ساتھ, تفکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ اسے پڑھنے کا اہتمام کریں. بلکہ آپ یہ دیکھیے نا, سورۃ الاخلاص کے بجائے سورۃ الکافرون کے سلسلے میں بھی بات آئی روایتوں میں کہ رات بستر پر پہنچ کر کے کوئی اگر اسے پڑھ کر کے, تلاوت سے مراد ہمارے یہاں قرات سے مراد, لوگ صرف زمانے بیت جاتے ہیں تو حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرات ہی کو جو ہے کافی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. فہم مقصود ہے, تدبر مقصود ہے اور اس کے جو ہے تقاضے کو پورا کرنا یہ مقصود ہوتا ہے. لہذا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو سورۃ الکافرون کے سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی آدمی سمجھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اگر پڑھتا ہے رات میں بستر اور سو جاتا ہے اور صبح اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو شرک سے محفوظ ہوگا, شرک سے محفوظ جو ہے وہ چلا جائے گا دنیا سے. تو لہذا آیت الکرسی کے سلسلے میں بھی اہل علم نے یہی بات بیان کی کہ حفظ کرو, سمجھو, تدبر سے کام لو, اس کے تقاضے کو پورا کرو, معانی و مطالب جو ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرو, تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ آدمی شرک سے محفوظ رہے گا. اچھا, تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں سوچتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ رات سوتے ہوئے بھی آیت الکرسی پڑھے, صبح ہوتے ہی آیت الکرسی پڑھے, شام ہوتی ہے آیت الکرسی پڑھے اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ جو ایک مومن کے 24 گھنٹے ہیں نا, پورا کا پورا وقت اس کا اللہ تعالیٰ کی توحید میں گزر جائے. رات شروع ہو گئی تو صبح تک کس میں گزرنا چاہیے؟ توحید میں. صبح ہوتے ہی پھر کس پر ہونا چاہیے؟ توحید میں. اچھا, پھر درمیان میں صلاتیں آ گئی ہیں تو پھر وہ نماز سے لے کر اس نماز تک کا مرحلہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ آیت الکرسی کا جب یہ مطلب ہے اور اس کے اندر یہ معانی و مطالب و مفاہیم ہے تو میرے دوسرے صلاۃ سے پہلے تک بھی یہی تصور رہنا چاہیے. ذکروں میں سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے اور اس کے لیے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اس کو میں پڑھوں صلاۃ سے صلاۃ کے درمیان, صبح سے شام تک, شام سے صبح, پھر رات بستر سے لے کر کے صبح بیدار ہونے تک آیت الکرسی آیت الکرسی. نتیجے میں یہ کہ پورا وقت کس میں گزرے گا؟ اللہ کے ذکر میں, توحید میں, عقیدے کی درستگی میں پورا وقت گزرے گا. کتنے لوگ اس تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں آیت الکرسی کو؟ کتنے لوگ اس تصور کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں کہ میرا سارا وقت عقیدے کی درستی میں گزرنا چاہیے؟ بس وہ آیت یاد ہے ہم کو, کون سی؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لک. شرک کی بات آئی نا یہاں, لا شریک لک وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پورا وقت توحید میں اور عقیدے میں ہمارا گزرنا چاہیے. اسی لیے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. چلیے آگے چلتے ہیں چوتھی بات کی طرف. چوتھی بات کیا ہے؟ یہ آیت ہے آیت الکرسی. عجیب بات دیکھیں, 6000 آیتیں ہیں, اس سے زائد آیتیں ہیں, لہذا تمام آیتوں میں واحد ایک آیت ایسی ہے جس میں کرسی کا ذکر ہے. اس کے علاوہ کسی آیت میں بھی کرسی کا ذکر نہیں ہے. کرسی کا ذکر صرف اور صرف اسی ایک آیت میں موجود ہے. کرسی کیا ہے؟ عرش کے علاوہ ایک اور اللہ کی مخلوق ہے. عرش الگ ہے اور کرسی الگ ہے. اہل علم نے یہاں کہا روایتوں کی بنیاد پر کرسی اصل میں اللہ تعالیٰ کے قدم کے رکھنے کا محل ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ بتائیے کرسی کے بارے میں آیت الکرسی میں یہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. تو جب یہ کرسی کا عالم ہے تو پھر عرش اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے, وسیع ہے, اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی وسعت ہے اس کی. بس آسمان کی کرسی کے سلسلے میں اللہ نے واضح کر دیا وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اس کی کرسی کی وسعت آسمان اور زمین سے کہیں بڑھ کر کے ہے. لہذا اس آیت کریمہ میں جب ہم غور کرتے ہیں, زیادہ تفکر سے کام لیتے ہیں, تو عقیدے کے باب میں اس بات کو اور یاد رکھنا چاہیے
کہ اس ایک آیت میں کل اللہ کے 5 نام آئے ہیں. کتنے؟ 5 نام. کون کون سے ہیں؟ چلیں گے، چلتے ہیں ہم. سب سے پہلے اللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد الحی، اس کے بعد القیوم، اس کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہے نا، العلی العظیم. 5 نام ہیں. کل اسماء، کل صفات کا مدار انہی 5 ناموں پر ہے. اسی لیے توحید کے باب میں یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. دیگر آیاتوں میں کچھ توحید کے مسائل آ گئے، کچھ مسائل آ گئے، یہاں مکمل طریقے سے پوری ابتدا سے انتہا تک کیا ہے؟ توحید ہی توحید، توحید ہی توحید ہے، عقیدہ ہی عقیدہ. تو لہذا 5 نام اس میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ اور الحی، پھر اس کے بعد القیوم، پھر اس کے بعد وَهُوَ العلی، اس کے بعد العظیم. تو لہذا دیگر اسماء، دیگر جو صفات ہیں، دیگر جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان تماموں کا مدار ان 5 پر ہے. لہذا اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اب چلتے ہم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ، اس پر غور کرتے ہیں تو دیکھیے اصل میں ہمارے یہاں عربی گرامر پڑھانے والے پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی کوئی چیز نکرہ ہو تو اس کو معرفہ کرنے کے لیے الف لام لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ الف لام داخل کرتے ہیں. نکرہ کوئی چیز ہے، بیتن، اگر آپ نے گھر کہا، اب اس کو خاص کرنا ہے تو کیا داخل کریں گے اس پہ؟ البیت. ہو گیا نا. اب دیکھیے آپ، دنیا میں لوگوں نے جہالت کی وجہ سے یا اور بھی دیگر کچھ اسباب ہو سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اپنے آبا و اجداد، ان کے طرز کو اپناتے ہوئے ایسے بہت ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر کے مخلوقات ہی میں سے بعض لوگوں نے لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ اشیاء کو کیا کر دیا ہے؟ معبود بنا لیا. الہ، کیا بنا لیا ہے؟ الہ. اللہ اصل میں الالہ ہے. الف لام داخل کر دیا گیا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت خاص معبود ہے، کہ مطلب حقیقی معبود یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. معبود بنا لیا گیا انہیں، لیکن وہ معبود نہیں ہے. کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ حقیقی معبود. اسی لیے پہلے اللہ کو سمجھنا ہمیں. اللہ یہ خاص معبود ہے، حقیقی معبود یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. لوگوں نے ان کو معبود کا درجہ دے کر معبود کے درجے میں بٹھا لیا اور وہی لفظ استعمال کیا. کون سا؟ الہ، آلہہ کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے، جبکہ یہ لفظ ان کے لیے موضوع ہی نہیں ہے مناسب. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ درمیان کی تمام چیزوں کا رب کون ہے؟ فاعبدہ. اے نبی، آپ کس کی عبادت کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی معبود وہی ہوا نا. فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، رب کی عبادت میں پھر جم کر رہیے آپ، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. هل تعلم له سمیا، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. کیا اللہ کا نام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آ سکتا ہے؟ الہ کا لفظ تو دے دیا ہے، لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو لہذا کسی کے لیے الہ کا لفظ مناسب نہیں، یعنی اللہ کا لفظ مناسب نہیں. یہ لفظ وہ معبود کے درجے کے لیے استعمال کرتے ہو، معبود نہیں ہو سکتے. اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. کون ہے باپ؟ ابراہیم کے باپ کون ہے جی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، لفظ استعمال کیا. أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے بتوں کو آلہہ بنا لیا؟ یہ دیکھیے، ہیں وہ کیا؟ بت ہیں. بنا کیا دیا اس کو؟ آلہہ. کوئی الہ تو حقیقی ایک ہی ہونا چاہیے، اور آپ نے یہاں ایک کے بجائے کئی ایک، اور وہ بھی سب کو کیا بنا دیا ہے؟ آلہہ بنا دیا ہے. اچھا عجیب بات دیکھیں ہم، دوسرے مقام پر کفار کی بات آئی. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ بڑی تعجب والی بات ہے کہ سارے معبود چلے جائیں اور ایک ہی معبود رہے، جبکہ حقیقی معبود کیا ہے؟ ایک ہی نہ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے، کیا کہا وہاں لوگوں سے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ، لیکن لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ ام اللہ الواحد القہار. آگے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے اصل میں، اللہ ایک ہی واحد ہے حقیقی. تم نے کئی رب بنا لیے، لیکن اب یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سب جو ہے سمیتموها، تم لوگوں نے نام دیے ہیں. یہ اصل میں ہے کس کا نام؟
اللہ ہی کا نام. تم لوگوں نے یہ نام دیے ہیں, تمہارے باپ دادا نے یہ نام دیے ہیں, اللہ نے اس سلسلے میں کوئی سند نہیں نازل کی ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ, لفظ الہ وہی آیا یہاں پر. کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر, دیکھیے الہین من دون اللہ, لفظ اللہ کو سمجھنا ہے کیونکہ آیت الکرسی میں سب سے پہلے کیا ہے اللہ, پہلے اللہ کو سمجھیں گے. اللہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اسم خاص ہے, اسم اللہ الخاص, خاصہ اللہ کا خاص نام ہے. یہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. الہ اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تو لہذا کسی اور کو الہ کیسے کہا جائے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ, آپ کی ذات اللہ پاک ہے, میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ الہ بنا لیا جائے. لوگوں نے بنا لیا ہے. تو یہ لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا, نام دے دیے, اور نام کے ساتھ عجیب بات دیکھیے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اس کو اس طرح سے واضح فرمایا ہے کہ جب احد کا میدان تھا تو میدان احد میں ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا. شکست کھائے مسلمان, مارے خوشی کے, اب نعرہ لگانا تھا نا ان کو, کن کو, کفار کو, مشرکین کو. جیت ہو گئی, کامیابی مل گئی, اب مارے خوشی کے نعرہ لگانا تھا انہیں. اب اس کو نعرے کو بلند کرنے کے لیے, نعرہ لگانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, ہبل کی جے ہو, اس طرح کے نعرے لگانے لگے. اور عجیب بات یہ دیکھیں آپ, جتنے بھی ان کے معبودان تھے, لات ہو, منات ہو, عزا ہو, فلاں ہو, سب مؤنث, سمجھتے ہیں مؤنث. ویسے بھی شریعت میں ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا اصول کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت عورتوں کے مقابلے میں کن کو دے رکھی ہے, مردوں کو. لیکن وہاں ان کے معبود کون تھے, سب کے سب مؤنث. ایک ہی مذکر ان کا جو ہے معبود تھا, وہ ہبل. کون سا, ہبل, ایک ہی. تو اس دن کامیابی کے نتیجے میں سارے اپنے مؤنثوں کو بھول گئے وہ, اور مارے خوشی کے کہنے لگے نعرہ لگانا تو لگا, اور کیا کہا, اعل ہبل اور ارفعوا ہبل, ایک کام کرو, ہبل کی بلندی بیان کرو, ہبل کو آج بلند کرنے کی کوشش کرو. صحابہ کرام نے سنا اسے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, یہ لوگ اس طرح کا نعرہ بلند کرتے ہیں کامیابی پر, جواب میں ہم لوگ کیا کہیں. وہاں جو جملہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا, کہو اللہ اعلی و اجل. کون سا لفظ استعمال کیا بھئی, اللہ تعالیٰ پہلے سے اعلیٰ ہے, پہلے سے اجل ہے, اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم سارے مؤنث معبودوں کو چھوڑ کر ایک مذکر معبود کو بھی بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بلند نہیں, اسے بلند کیا جائے, یہاں بلند کیا جائے نہیں. اللہ پہلے سے کیا ہے, بلند ہے, الاعلیٰ ہے. اسی لیے ہم سب سے زیادہ بلندی سے جب پستی کی طرف سجدے میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا سبحان ربی الاعلیٰ. اور یہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم کو پڑھنا کب سکھایا گیا, جب سورۃ الاعلیٰ کا نزول ہو کر کے اللہ نے حکم دیا سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو اب اس کو کہاں کرنا ہے, فسبح باسم ربک العظیم, تو اس کو کہاں کرنا ہے, رکوع میں کرنا ہے, سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے نا. بہرحال ان لوگوں نے اپنے طرف سے معبود کا درجہ دیا یا معبود کا نام دیا, اور یہ اللہ کے علاوہ الہ, اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. حقیقی الہ صرف اللہ تعالیٰ. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اللہ ہی اصل میں حق ہے, بقیہ جو کچھ ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کیا ہیں, باطل ہیں. تو لہذا اس اعتبار سے اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اب آخر میں چلتے ہیں, وقت قریب آتا جا رہا ہے, 5-7 منٹ بچے ہیں, اور نکات تو میرے پاس اور بھی بہت سارے ہیں. ابھی تو ہم صرف اللہ پر ہیں, اب آیت الکرسی مکمل ہوتے ہوتے وقت ہوگا. یہاں امام صاحب دیگر رہیں گے, کبھی کبھی آپ ہفتے والی پروگرام میں تفصیلاً اس کو جاننے کی کوشش کیجئے, اس کی گہرائی و گہرائی میں اتریے اور اس کا اثر لیجئے اپنی زندگی میں. اور ہمیشہ اس بات کی فکر کیجئے کہ ہماری پوری زندگی 24 گھنٹے کا ہر گھنٹہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنے میں گزر جائے. یہی ہماری کامیابی ہے, یہ ہم کو فکر کرنی چاہیے. چلیے آخری بات کیا ہے اس سلسلے میں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی دعائیں قبول ہوں. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے
آدمی کو چاہیے اسم اعظم ہے نا، اور اسم اعظم کہاں ہے؟ آیت الکرسی میں. کہاں ہے؟ آیت الکرسی میں. دیگر جگہوں پر بھی ہے نا، لیکن آیت الکرسی میں ہے. اس کی ابتدا کس سے ہے؟ اللہ سے. چلیے ایک روایت دیکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دوران صلاۃ و تشہد میں بیٹھ کر کے اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ غور کیجیے آپ. اللہم انی اسألک. ہو گیا وقت؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے اوکے. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ. دیکھیے لفظ آیا نا آیت الکرسی میں سب سے پہلے اللہ، تو اب سب سے پہلے اسے جاننا ہے. اور اس کے بعد لا الہ الا، وہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں سلام پھیرنے سے قبل کہتے ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے تو اسم اعظم سے دعا کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ کم از کم دعا کرتے ہوئے اللہ لا الہ، یہاں لا الہ الا ہو ہے، وہاں لا الہ الا انت، الفاظ وہی استعمال ہوئے ہیں. تو لہذا اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو بہت اہم آیتیں. بلکہ قرآن میں ایک اور مقام پر ایک روایت میں 3 آیات کا تذکرہ آیا ہے، جس میں ایک تیسری آیت جو سورہ طٰہٰ کی ہے اس میں وعنت الوجوہ للحی القیوم کا تذکرہ. لیکن بعد اہل علم نے وہاں اس کی جگہ ایک دوسری آیت بھی پیش کی. وہ یہ کہ 3 آیتیں ہیں جس میں اسم اعظم موجود ہے. دعا کرو تو دعا قبول ہوگی. اب تینوں آیتوں کا آغاز دیکھیے. ایک البقرہ میں. کون سی البقرہ میں؟ یہی اللہ لا الہ. ایک آل عمران میں. کون سی آل عمران میں؟ وہی شروع میں ہے نا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایک سورہ طٰہٰ میں وہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. چاہے چھپا کر کے کرو چاہے ظاہر ہو، جانتا ہے اللہ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اسی کے لیے اچھے اچھے نام موجود ہیں. تو لہذا اب معلوم یہ ہوا ان روایات سے کہ اسم اعظم کے طور پر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو تمام اس میں سب سے بہتر وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. لہذا اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے اور اس پر دھیان دینا چاہیے. اب آپ دیکھیے کتنی ایسی آیتیں ہیں جو اللہ سے شروع ہوتی ہیں. بہت عظیم عظیم آیتیں ہیں قرآن میں. ایک آیت ہے آیت النور، اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. کیا ہے وہ آیت؟ اللہ نور السماوات والارض. اچھا ایک آیت ہے آیت الولایہ. کون سی آیت ہے وہ؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے، انہیں تاریکی سے نکال کر کے اللہ روشنی ملاتا ہے. اس کا آغاز کس سے ہے؟ اللہ سے. اچھا سورۃ الحشر کی آخری آیتیں آپ کو پڑھنا ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. ان ناموں اور اسماء و صفات کے ناموں میں سب سے پہلے اس میں علم جس کو کہتے ہیں خاص نام اللہ. شروعات کہاں سے ہو رہی؟ هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. تو اللہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت اہم نام، بڑا وزنی نام ہے. اور آیتوں میں ایک آیت ہے آیت الملک. اس آیت الملک میں بھی اللہ کا نام سب سے پہلے ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. للہ ملک السماوات والارض. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو لہذا یہ کلمہ توحید ہے. اس کے بغیر ایک آدمی، خاص کر کے لا الہ الا جو اس میں الفاظ آئے ہیں کلمہ توحید ہے، اس کے بغیر ایک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کو ہم نے سمجھ لیا اگر تو بات بن گئی. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی اگر آتا ہے مسلمان بننے کے لیے اور آ کر کے آپ سے یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا الرحمن. کیا خیال ہے؟ مسلمان ہو گیا؟ لا الہ الا الرحیم. اللہ ہی کا نام ہے نا یہ بھی.
تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ صفاتی نام اور وہ اسما جو ہے ان کے مقابلے میں خاص نام اللہ کا لینا پڑے گا. اسی لیے آیت الکرسی کو سمجھیں, کیا کہنا پڑے گا اس کو؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے میں نے کہا نا الہ جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے. اسی لیے پہلے آپ کو ماننا ہوگا, کہنا ہوگا کہ میں داخل ہو رہا ہوں رحمان مان کر کے نہیں, رحیم مان کر کے نہیں, اللہ مان کر کے, یعنی خاص معبود, حقیقی معبود مان کر کے سارے معبودوں کا انکار کرتے ہوئے اس کلمے کا وہ اقرار کرتا ہے. اسی لیے وہ جانتے تھے اس کے کتنا وزن ہے, کتنا معنی ہے, پڑھنے سے ذرا سا. اور آج کیا ہو گیا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لہذا لا الہ الا اللہ. تو اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ تب معلوم یہ ہوا کہ تمام ارکان کی اساس بھی لا الہ الا اللہ پر ہے. کس پر ہے؟ پورے ارکان کی اساس لا الہ الا اللہ. تو آپ کو اللہ تعالی کا اعتراف کرنا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے, اور اللہ رب العالمین کو اس کے وجود کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, ناموں کے اعتبار سے, اس کے افعال کے اعتبار سے کسی میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. اسی لیے آپ دیکھیے آخری بات ختم کرتے ہیں, وقت بھی ہو گیا ہے. آخری بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کے بعد ایک آیت ہے. کیا آیت ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آگے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا, اللہ لا الہ الا ہو, یہ اللہ لا الہ الا انت, یہ جو الفاظ آئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو پہلے نفی ہے. نفی کا مطلب سارے معبود جو بنائے گئے ہیں ان کو معبود تصور نہ کریں, ان کا انکار کریں آپ. اس کے بعد حقیقی معبود کا اثبات کریں آپ کی توحید ٹھیک ہو جائے گی. اچھا آپ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ جو سارے معبود ہیں ان میں سے 20 25 50 جو بھی 100 تعداد 1000 کروڑ بلا لیجیے آپ, ان کا سب کا انکار کرتے, 2 کو اس میں مان کر کے پھر اللہ کو مان کر آ جاتے ہیں آپ. توحید ٹھیک ہے آپ کی؟ تو لا الہ کا مطلب کیا ہوا؟ کلی طور پر نفی نہیں. اچھا یہاں بھی آ کر کیا کرتے ہیں آپ؟ کلی طور پر وہاں نفی کرتے ہیں, ادھر آ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں, ربوبیت کو بھی, اسماء و صفات کو بھی, الوہیت میں آ کر کے ماننے کے لیے تیار نہیں آپ. تو اس بات آپ کا ٹھیک ہوا. ادھر اس بات میں بھی کامل ہونا چاہیے, ادھر انکار میں بھی کامل ہونا چاہیے, تب جا کر کے توحید ہماری کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہوگی. اسی کا آیت الکرسی کے بعد تذکرہ ہے, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت کا انکار کر دے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے انتہائی مضبوط کڑے کو کیا کر لیا ہے؟ تو مضبوط کڑا کون سا ہے؟ آیت الکرسی. کون سا ہے؟ اصل میں توحید ہے عقیدے کے بارے میں, لیکن آپ آیت ہی پکڑ لیں گے نا, آیت الکرسی کے اندر جو پورا مضمون عقیدے کا ہے وہ اصل میں وہ عروۃ الوثقیٰ ہے. آپ اسے مضبوط پکڑ لیجئے نا, تو نتیجے میں کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے, کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں گے. بہرحال یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئندہ پھر کبھی مواقع ہاتھ آ گئے تو الحی القیوم وغیرہ پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے. ہمیں درست عقیدے کے ساتھ زندگی اپنی مکمل کرنے کے اللہ توفیق دے. اختتام زندگی پر اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے. موت کے وقت کی سختی, موت کے بعد کی پریشانی سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا کرے. آخرت میں اللہ تعالی جنت الفردوس میں تماموں کو جگہ عطا کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.